اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو 2018 کے عام انتخابات تھے وہ کس طرح ان کے نتائج مرتب ہوئے ہیں اب پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن خاص مہربانی اس شہر کراچی پہ رہی، اور یہ شہر اپنی حقیقی نمائندگی سے، وہ نمائندے جو 35 سال سے اس شہر کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ان کے بجائے وہ لوگ اس شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت جن کا اس شہر سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آج جلد سے جلد انتخابات کی کسی کو ضرورت ہے تو یہ شہر کراچی ہے، جو گزشتہ 5-6 سال سے بغیر نمائندگی کے یہ شہر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ گواہ ہیں کہ اس کے باوجود ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ انتخابات جلد سے جلد ہو، لیکن شفاف انتخابات، قابل قبول انتخابات، ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ انتخابات کے ساتھ شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ اور قابل قبول انتخابات اگر انتخابات کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا تو اس کے نتائج پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی مستقبل سب کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوگی۔ ہم ہر بار اس شہر کے داغ، اس شہر کا درد، اس شہر کے زخم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ ہمارے شہر کے ساتھ ڈر کا نہیں، درد کا رشتہ ہے۔ اسی لیے جب بھی اس شہر کے حوالے سے کوئی ایسی بے چینی، کوئی ایسے امکانات نظر آتے ہیں جس سے اس شہر کے ساتھ مزید ناانصافیاں، مصنوعی قیادت، مصنوعی نمائندگی کے امکانات ہو تو ہم آپ کو بلا لیتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آج یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت، پاکستان کی مملکت، ریاست سب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ انتخابات کی ضرورت ہے، لیکن صاف، شفاف، غیر جانبدار۔ اور انتخابات صرف شفاف ہونے نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنے ضروری ہیں۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے، نظر نہیں آ رہا جناب۔ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کا، کہ یہاں کے عوام کی جو جینوئن مینڈیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو پائے گا، جو شہر کی خواہش ہے وہ سامنے آئے گی، یہاں کے ووٹ کو معتبر سمجھا جائے گا، یہاں کے لوگوں کی رائے کو معتبر سمجھا جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے اندر جو نگراں حکومت ہے وہ دراصل تسلسل ہے 15 سال کا۔ آج الیکشن کرانے کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ ہم حجت تمام کر چکے ہیں، پاکستان کے آئین، قانون، جمہوریت کے تقاضے سب کو نبھا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہے ہیں، مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے انتخابات کرانا، نہیں شفاف انتخابات کرانا، محض انتخابات کرانا نہیں، ٹرانسپیرنٹ، قابل قبول، غیر جانبدار الیکشن کرانا۔ لیکن جب آپ کے دائیں بائیں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سیاسی، لسانی
جو ملاوٹیں ہیں، امکانات ہیں، شخصیات ہیں، کمپرومائزڈ لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کسی طرح بھی شفاف نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم وقت سے پہلے یہ بتا دیں کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح سے بھی قبول نہیں کرے گا. ہم ایوانوں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں لیکن بات اس سے نہیں بڑھی تو پھر ہمیں اس سے آگے ہمارا آئین ہمیں احتجاج کے جو راستے اور جو ذریعے بتاتے ہیں اس شہر کے لوگوں کو پھر ہم سڑکوں پہ لا کر ان کو گنوائیں گے اور اپنا مینڈیٹ ثابت کریں گے. اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. ان کی موجودگی میں اسی طرح سندھ کے الیکشن کمیشن کے جو اعجاز چوہان صاحب، ان کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں انتخابات سندھ کے شہری علاقوں میں، سندھ میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن، شفاف الیکشن، غیر جانبدار الیکشن، قابل قبول الیکشن کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. تو میں وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم پاکستان سے یہ درخواست کر رہا ہوں اور متنبع بھی کر رہا ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری جناب عالی. آپ کا کام محض آپ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ انتخابات کرائیں غیر جانبدار، اور ہم شروع سے ہمارا ایک موقف ہے انتخابات کا وقت پہ نہیں، انتخابات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے جو کہ ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے سندھ کی جانب سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے ہیں، ذمہ دار رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اہم عہدے دار کے، ان کے اہم مرکزی لیڈر کے رشتہ دار ہیں. تو جناب عالی بڑی وضاحت سے، بڑی دو ٹوک بات، نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے اور اعجاز چوہان کے ہوتے ہوئے یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے. ان کا فیصلہ کریں تاکہ انتخابات پہ ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا جا سکے. ہم سندھ کے شہری علاقوں کے تمام لوگوں کو آج ان کو متنبع کر رہے ہیں، خطرے سے ان کو خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی تیاری مکمل ہے، سازش تیار ہو چکی ہے، اس پہ امپلیمنٹ کی تیاری ہے. ہم کسی بھی طرح سے اس انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے جو جانبدار نظر آئیں، جو سازشی نظر آئیں، جس میں کہ دھاندلی کے امکانات ہوں، دھاندلی زدہ مینڈیٹ، دھاندلی زدہ انتخابات، دھاندلی زدہ نمائندے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گے. آپ کو اس حوالے سے نئے سرے سے میں پاکستان کی ریاست سے بھی کہتا ہوں جناب عالی، ایسے موقع پر پھر آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. آپ سندھ کے شہری علاقوں پر رحم کھائیے. آج یہاں پر پیسے کے ذریعے، 15 سال کی سیاست کے انفلوئنس کے ذریعے، یہ آج سندھ کے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کراچی میں بلدیاتی حکومت ہے، حیدرآباد میں بلدیاتی حکومت ہے، حیدرآباد اور کراچی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی شہر کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوں گے تو اس شہر کا مستقبل بتائیے، اس شہر میں جمہوریت کا مستقبل بتائیے.
اس شہر کے اندر یہاں کے امن و اما کے پر کون سی یقین سے بات کی جا سکتی ہے وہ بتائیے. تو سب سے اہم بات ہے, میں اس کے ساتھ ساتھ سندھ سے تعلق رکھنے والی باقی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ وقت ہے ایک مشترکہ اور متفقہ لاہ عمل تیار کرنے کا, بیانیہ تیار کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا. بات کریں جی صرف یہ خالد بھائی کی بات پہ صرف ایک بات یہ کہنا ہے کہ جو بات خالد بھائی نے کی ہے کہ صوبائی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے, یہ بات کوئی ہم آج نہیں کہہ رہے. آپ میڈیا کے تمام دوست جانتے ہیں پچھلے 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ سندھ میں ایک نہیں درجنوں جگہوں پہ, میں صرف ایک مثال کوٹ کرتا ہوں, ایک جگہ دکھایا کہ بھئی ڈاکو آ گئے, پولنگ اسٹیشن پہ حملہ کر دیا, ڈاکو, آفیشیل ڈاکو, اور وہ ڈبے اور اسٹاف اغوا کر کے لے گئے, پولنگ اسٹاف اور ڈبے لے گئے. اتنے سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو تھے. ٹائمنگ کے ساتھ 5 بجے الیکشن کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے, پولنگ کا ٹائم ختم ہونے سے چھوڑ جاتے ہیں واپس, اور اندر سے ڈبے بھرے ہوئے نکلتے ہیں, اور اندر سے پیپلز پارٹی کا ووٹ نکل رہا ہے, اور اس کی جیت کا پھر اعلان بھی ہو گیا, اس بندے کی جیت کا اعلان ہو گیا. اگلے دن چیف الیکشن کمشنر کو سیک ہو کر گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, اس کے اگلے ہفتے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, سیک ہو جانا چاہیے تھا پورے سندھ میں. پھر کراچی میں جب دوسرا مرحلہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سڑکوں پر ٹی وی کے فوٹیجز موجود ہیں, آپ لوگوں کے کیمروں کے ذریعے ہم نے دیکھا سڑکوں پر بیٹھ کر ڈبے رکھے ہوئے سڑکوں پر, اور سڑک پر بیٹھ کر مہر لگا رہے ہیں, اور ڈبوں کو بھر رہے ہیں سڑک پر بیٹھ کر. اگلے دن گرفتار ہو جانا چاہیے تھا, اس کو سیک ہو جانا چاہیے تھا. وہی بندہ اب آج اپنی جگہ پہ موجود ہے, سندھ کا چیف الیکشن کمشنر, اور وہ موصوف سندھ میں انتخابات کے انچارج ہیں, کرانے جا رہے ہیں. کون سا انتخاب جہاں پر 2018 کے الیکشن کے بعد اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے جیری مینڈرنگ کر کے. انتخابات سے پہلے کا عمل ہوتا ہے ڈیلیمیٹیشن, حلقہ بندیاں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سارے ناجائز اعتراضات یکسر یک جنبش قلم سب ایکسپٹ ہو جائیں, ہمارے جائز مطالبات, سارے جائز ڈیلیمیٹیشن وہ یکسر سارے کے سارے کینسل ہو جائیں؟ یہ کوئی اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے. ان کا کارکن بیٹھا ہوا ہے, ان کا جو خالد بھائی نے بتایا حلف یافتہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جنہوں نے 1 سال پہلے لوکل گورنمنٹ جتوایا اب یہاں بیٹھے ہوئے. تو ایسے انتخاب نظر آ رہا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن میں کیا کر دیا انہوں نے. ان کے رہتے ہوئے یہ انتخابات نہیں فیئر اینڈ فری ہو سکتے. اور یہ ہماری آج کی بات نہیں ہے, میں آپ کو دعوت دیں, کوئی لوگ ابھی بہت سارے تبصرے شروع ہو جائیں گے, ہم یہ آج نہیں کر رہے یہ بات. اب سے گلشن والا جلسہ ہمارا تھا, اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے. کیا ڈیٹ تھی؟ 15 دن پہلے کی بات ہے, 10 دن پہلے کی بات ہے. لیکن آپ پورے سال بھر میں ایم کیو ایم کے ریکارڈ پہ آپ سارے بیانات, ہم نے کوئی اور بات نہیں کی, ان کی بات کی ہے. لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ٹھیک ہو رہا. تو آج مجبوراً ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے, خالد بھائی نے جو کہا ہے وہ کہا ہے کہ بھائی ہم پھر ایسے انتخابات کو نہیں مانیں گے. ہاں, یہ بڑی اہم بات جو مس تھی وہ یہ ڈیلیمیٹیشن کی تھی, اور پری پول ریگنگ ہو چکی ہے اور اس کو درست نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے, میں مجبوراً عدالت جانا پڑا ہے. اگر انصاف نہیں ملا تو اہل کراچی, سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ بتائیں گے کون سا لا عمل پھر اختیار کیا جائے. اس صورت میں الیکشن کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے ہیں. 15 سال کی ڈاکوؤں کی حکومت کے بعد بتا رہے ہیں نا کہ اب تو ڈاکو بھی آفیشل ہے, اور ان کو ایکسیس اگر اب بیلٹ پیپر تک, بیلٹ باکس تک, پولنگ اسٹیشن تک دے دیا گیا
تو جناب عالی، ڈاکوؤں کی اس جمہوریت سے پاکستان میں صرف تباہی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. یار 4 دن کے بعد کر دیجئے، ابھی کر دیں تو ابھی، اگر کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے آپ 4 دن بڑھا دیں انتخابات، یا 4 مہینے بڑھا دیں. جناب شرط انتخابات کا مقصد ہی یہی ہے کہ شفاف ہونا، تو قابل قبول کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر آپ ہماری ووٹر لسٹ صحیح کر دیں گے، ہماری ڈیلیمیٹیشن صحیح کر دیں گے، اس بات کو یقینی بنا لیں گے کہ جن لوگوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں جعلی انتخابات کے، جعلی نتائج کے، جن کو سہولتیں مل گئی ہیں، جن کے کریکٹر کمپرومائز ہیں، ان کے موجودگی میں انتخابات کس طرح شفاف ہو سکتے ہیں؟ بلدیاتی انتخابات کے نتائج دیکھنے، جو کچھ ہم کہہ رہے تھے، جو بات ایم کیو ایم کرتے رہی ہے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے شہر کے ساتھ، سب ثابت ہو رہی ہے. آپ نے شہر کی آبادی 1,30,00,000 ثابت کر دی تھی. ہم شور نہ مچاتے تو یہ 2 کروڑ سے زیادہ کی نہیں ہو پاتی. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ شہر میں 100 یو سی کم ہے، 53 کی برآمد کروائی ہے نا، مذکورہ مال ہے. یہ مذکورہ مال تھا. 75 لاکھ افراد کو جو برآمد کرایا ہے، یہ مذکورہ مال تھا. جو یہ 53 یو سی ہوئی ہیں، اسی طرح ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کرایا جائے. اس شہر پر 35 سال سے جو مینڈیٹ تھا، اس کو وہ ریفلیکٹ ابھی تک کر رہا ہے اس شہر کی گلی کوچوں میں. 15 سال کی حکومت کے انفلوئنس سے، پیسے سے، لوٹ مار کے پیسے سے اگر انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہوں گے تو اس سے بڑی کوئی بدنصیبی نہیں ہے. خالد بھائی اگر یہ اعجاز خان کا، نثار درانی کا تبادلہ نہیں ہوتا یا ان کو الیکشن کمیشن سے نہیں ہٹایا جاتا، جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا کہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، تو کیا ایم کیو ایم ایسی صورت میں الیکشن میں جائے گی؟ جناب الیکشن پہ جانے اور نہ جانے کے حوالے سے ہم کلیئر ہیں کہ شہر میں ہمیں کسی کو واک اوور نہیں دینا ہے. اس لیے الیکشن سے پہلے جو قانونی راستے ہیں، آئینی راستے ہیں اس احتجاج کے اور اعتراضات کے، وہ ہم پورے کریں گے، سب کو ایگزاسٹ کریں گے. اس کے بعد جو کچھ ہم کریں گے اس کے نتائج کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہوگی. اچھا خالد بھائی، یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں اور سیمپل اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو حلقہ بندی ہے وہ تو ان کی من پسند ہے دیگر جماعتوں کی، تو اس میں بھی یعنی کہ آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ پھر حلقہ بندیوں کے الیکشن آ جائیں؟ جناب ان کو اسی لیے ہٹایا جا رہا ہے نا کہ حلقہ بندیاں صحیح کریں اور امکانات جو ہے ووٹر لسٹ سمیت ان ڈبوں سے جو ڈبوں میں بیلٹ پیپر جائیں گے اور جو گنے جائیں گے، ان سب کے خطرات موجود ہیں نا. ہم تو دوبارہ، اور یہ پہلی شرط ہے فوری طور پہ ڈیلیمیٹیشن. جی جناب، ہم نے تو وہاں سے نکل کے بھی پریس کانفرنس کی ہے. اگر تسلی بخش جواب مل جاتا تو ہم نکل کے وہی بات جو الیکشن کمشنر صاحب سے ملنے جانے سے پہلے کر رہے تھے، وہی ہمیں کرنی پڑی نا دوبارہ. تو آج کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ پھر 15 سال کا لوٹا ہوا پیسہ استعمال ہو رہا ہے ان لوگوں کو اپنی سیٹوں پہ برقرار رکھنے کے لیے. جناب اگر الیکشن کمیشن میں بھی یہ صورتحال رہے گی تو پھر آپ سوچیں اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. دیکھیں، ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کو ڈیلے کرانا چاہتا ہے اور الیکشن کمیشن اس کو جو ہے وہ متنازع بنانا چاہتا ہے. بھائی میں
میری بات کے کسی بھی میرے اتحادی کی بات مانے بغیر یہ ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہونا چاہیے نا کہ جو بندہ انچارج ہے اور جس کے جو لوکل گورنمنٹ جس نے کرا ہے, مجھے بتاؤ کسی کو لوکل گورنمنٹ کے غلط الیکشن ہونے پہ کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ہے پورے پاکستان میں؟ سارے کیمرے کے آخر اس کے بعد میرے بولنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, میرے پارٹی کے بولنے کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ چلے پھر لوکل گورنمنٹ, ہم تو خود ہی انتظار کر رہے کہ بھائی اب گیا بندہ, اب گیا بھائی وہ بندہ. لوگ یہ اتنا سینسیٹیو جنرل الیکشن کرانے جا رہے ہیں جہاں پر پہلے آپ کو پتا ہے 2018 میں کیا کچھ ہو چکا ہے, اور پھر تو ہمارے سمجھ سے تو باہر ہے یہ والی بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اب اس جنرل الیکشن کو جو کہ ہمارے پہلے 2018 میں ہاتھ ہو چکا ہے, اب آپ اس چوہان صاحب کو اور درانی صاحب کو رکھ کر اچھا میں نظر آنے لگے ساری باتیں کہ جو ہماری ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے, یعنی کیسا اس میں اتفاق ہے کہ ہماری ایک بات بھی صحیح نہیں اور پیپلز پارٹی کی ساری بات صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ بھائی اسی آدمی کے پاس آروز لگانے کی پاور ہے, یہی بندہ جو ہے وہ رزلٹ تیار کرے گا. ہم کیسے ایسے بندے کی موجودگی میں انتخابات کے صحیح ہونے کا اعتبار کر لیں؟ تو صرف مسئلہ الیکشن کی ڈیٹ پر الیکشن ہونا ہے اور پھر وہی کچھ کرنا جو 2018 میں ہوا تھا. تو 18 میں بھی جو الیکشن تو ہوئے تھے, تو آپ نے آج ملک کا جو حشر کر دیا ہے یہ غلط طریقے سے جیریمنڈنگ کر کے حشر ہو گیا نا. جینوئن لوگ اگر ہوتے پورے پنجاب سے لے کر یہاں تک تو آج ملک کا یہ حشر نہیں. تو آج کیا پاکستان اس بات کا متعامل ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایم کیو جیسی پارٹی کو اور جن کا مینڈیٹ ہے اور بھی جتنے لوگوں کا اس کو بے دخل کر کے آپ کوئی جیریمنڈنگ کریں؟ یہ کل ایک ایکس پولیس آفیسر نے انٹرویو دیا ہے, آپ سنیں ان کی باتیں یار. 700 ارب روپے کہہ رہے ہیں مجھ سے باہر گیا ہے, 700 ارب روپے میں 50 ارب روپے خرچ کر کے آپ الیکشن جو ہے وہ یا 100 ارب روپے یا 200 ارب روپے خرچ کر کے آپ پورا الیکشن خریدنا چاہتے ہو. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے, الیکشن خریدنا چاہتے ہیں اور خرید رہے الیکشن. تو 200 ارب روپے بہت ہوتے ہیں اشد, یہ ہمارے آپ کے لیے تو ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں بھائی, 1 ارب روپے نہیں گن سکتے. تو 200 ارب روپے اگر 700 ارب تو ایک ٹیکا ہے نا 700 ارب کا جو باہر گیا ہے. ہم نہیں کہہ رہے, ان کے سرکاری افسر پولیس افسر کہہ رہے ہیں, امپورٹنٹ آدمی کہہ رہے ہیں, اور سسٹم چل رہا ہے ابھی بھی. تو جب سسٹم چل رہا ہے, خالد میں نے کہا کہ تسلسل ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تسلسل ہے پیپلز پارٹی کے 15 سال کی گورنمنٹ کا. بندے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, افسران وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ ان کے پاس ہے, تو بھائی رزلٹ بھی اناؤنس کر دو. رزلٹ الیکشن کمیشن یہ اعجاز چوہان صاحب سے رزلٹ اناؤنس کر دو. کیا ضرورت پڑی ہے پھر آپ کو یہ الیکشن پہ پیسے لگانے کی, ابھی خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ اربوں روپے آپ لگا کر اگر آپ نے ہمیں بھی تھکا کر اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے تو بھائی پیپلز پارٹی ایک کام کرے, اپنا رزلٹ بھی اناؤنس کروا لے, اس سن سے اپنا رزلٹ بھی اناؤنس کرا لے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اس لیول پہ نہ لے کر جائے کہ ہمیں آج یہ بات 1 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے, کوئی بھی آج کے ہونے والے تناظر میں ہماری باتوں کو نہ لے. ہم مجبور ہو کر بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اب الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے تو یقیناً ہمارے لہجوں میں تلخی آئے گی کہ بھائی ہمیں دکھ رہا ہے کہ بھائی ہماری بات ثبوت دینے کے باوجود بھی چیزیں نہیں ہٹ رہی ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم الیکشن ایسے ہی ہونے دیں گے؟ پھر الیکشن تو ہمیں مجبور ہے یہ والی بات کرنی پڑی. شکریہ.